الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ دنیا کی زندگی، ہم دنیا میں جو آئے ہیں ہم مسافر ہیں، اور مسافر اپنے سفر کو کیسے گزارتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھتے، اسی لیے ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، ہمیں دین کی پرواہ نہیں ہے، دین نہیں سیکھتے۔ آج ہم ٹینشن کا شکار ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، جی بیماری پھیل گئی، پریشان حالی کے شکار ہیں، عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، پھر گھر برباد ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے، بھٹکتے پھر رہے ہیں ہم، خدا کو بھول بیٹھے ہیں، بھٹکتے پھر رہے ہیں ہم، خدا کو بھول بیٹھے ہیں، ہماری زندگی سے یوں پریشانی نہیں جاتی، ہماری زندگی سے یوں پریشانی نہیں جاتی، بھٹکتے پھر رہے ہیں ہم، خدا کو بھول بیٹھے ہیں، ہماری زندگی سے یوں پریشانی نہیں جاتی۔ محترم حضرات، دنیا کیا ہے؟ کیا بیوی بچوں کا نام دنیا ہے؟ یا کھیتی باڑی کا نام دنیا ہے؟ یا کاروبار کا نام دنیا ہے؟ یا مال و دولت کا نام دنیا ہے؟ نہیں، نہ کھیتی باڑی کا نام دنیا ہے، نہ بیوی بچوں کا نام دنیا ہے، نہ کاروبار کا نام دنیا ہے، نہ مال و دولت کا نام دنیا ہے۔ دنیا جو ہے اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ظاہری اسباب کے ہم مکلف ہیں، ظاہری اسباب کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک ظاہری اسباب، ایک باطنی اسباب۔ ظاہری اسباب سے زندگی کا بننا، چیزوں سے زندگی کا بننا، یہ خدائی وعدہ نہیں ہے۔ اسباب حقیقی سے زندگی کا بننا یہ خدائی وعدہ ہے۔ ظاہری اسباب سے، دنیا کی چیزوں سے، مال و دولت سے کبھی کام بن جاتا ہے، کبھی بگڑ جاتا ہے۔ کبھی مال سے، دنیا کی چیزوں سے انسان کو راحت مل جاتی ہے، اور اسی مال و دولت کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ دنیا کی چیزوں سے زندگی کا بننا یہ خدائی وعدہ نہیں ہے۔ اعمال حقیقی سے زندگی کا بننا یہ خدائی وعدہ ہے۔ اعمال صالحہ پر زندگی کا بننا خدائی وعدہ ہے۔ تقوی پر زندگی کا بننا خدائی وعدہ ہے۔ شکر پر زندگی کا بننا خدائی وعدہ ہے۔ امانت داری پر زندگی کا بننا خدائی وعدہ ہے۔ سچائی پر زندگی کا بننا خدائی وعدہ ہے۔ نمازوں پر زندگی کا بننا خدائی وعدہ ہے۔ روزوں پر زندگی کا بننا خدائی وعدہ ہے۔ احکام شرع کی پابندی کرنے پر زندگی کا بننا خدائی وعدہ ہے۔ جو اعمال صالحہ سے ایمان میں طاقت آ گئی تو اب زندگی میں دین آ گیا۔ جو زندگی میں دین آ گیا، دیندار ہو گیا،
جب زندگی میں دین آ گیا تو اب دنیا کی زندگی کا بننا یہ خدائی وعدہ ہے۔ اس لیے جو ہے ہم کوئی بھی کام کریں اپنے محقق علماء کرام سے راستہ معلوم کر لیں۔ ہم علماء کرام کے محتاج ہیں، علماء کرام ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ اگر زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو من چاہی زندگی گزارنا، ایک رب چاہی زندگی گزارنا۔ اگر من چاہی زندگی ہم گزاریں گے تو دوستو، چاہے بظاہر کچھ نفع نظر آ رہا ہے، فائدہ نظر آ رہا ہے، ترقی نظر آ رہی ہے، یقیناً ہم ناکام ہیں۔ اگر رب چاہی زندگی ہم گزاریں گے، چاہے بظاہر ترقی نظر نہ آئے، پریشانی معلوم ہو، لیکن ہم رب چاہی زندگی گزار رہے ہیں، جو عمل ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ موجود ہے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہوں گے۔ ایک آدمی صاحب مال ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، اچھے عالی شان محل میں رہتا ہے، عالی شان کھانا کھاتا ہے، لوگوں میں بڑی آؤ بھگت ہے، لیکن اس کی زندگی میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ بھی موجود ہے۔ وہ آدمی دیندار ہے، دنیا دار نہیں ہے۔ ایک آدمی کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں، سر چھپانے کے لیے مکان نہیں، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں، گلیوں میں مارا مارا پھرتا ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں نبی کا حکم اور طریقہ، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی دنیا دار ہے، فقر و فاقہ گزار رہا ہے، دنیا دار ہے، بھٹکتا پھر رہا ہے، دنیا دار ہے، کیونکہ نبی کا اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس کی زندگی سے ہٹا ہوا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ لائیں۔ ہماری کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ ہم مسلمان دین کو چھوڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے بظاہر کامیابی نظر آ رہی ہو۔ شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر ہم جو طریقہ اختیار کریں گے وہ ہماری ناکامی ہے، دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ ہم اپنی زندگی میں دین لائیں، اور دین آئے گا علماء سے پوچھ کر ہم زندگی گزاریں گے، ہم راستہ علماء بتلائیں گے، ہم راستے پہ چلیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء سے زیادہ ہم دیندار بھی نہیں ہو سکتے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس لیے علماء کی شان میں، اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنا یہ اپنا ہی نقصان ہے۔ ہم علماء کرام کا ادب کریں، احترام کریں، ان سے ہر معاملے میں پوچھیں۔ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب کامل و مکمل ہے، ہم کہیں بھی نہیں بھٹک سکتے۔ ہمارا کوئی سوال ایسا نہیں ہے، پوری دنیا مل کر اسلام کے سوالات، اسلام سے علماء سے معلوم کرے، اسلام کے حالات زندگی پوچھے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم کرے۔ اسلام کے اندر کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب نہ ہو، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے۔ اس لیے ہم اسباب ظاہری کے مکلف ہیں، اسباب ظاہری کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، لیکن اسباب ظاہری کے ساتھ ہم اسباب ظاہری کو ایسے اختیار کریں
کہ اسباب غیبی اس کے خلاف نہ ہو۔ اگر ہم نے اسباب ظاہری کو اختیار کیا اور اسباب غیبی کو چھوڑ دیا، اب اسباب ظاہری پہ ہم چل دیے تو دوستو ہم ناکام ہیں، اور اسباب غیبی کو مقدم کرتے ہوئے اسباب ظاہری ہم اختیار کر رہے ہیں تو دوستو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ مثلاً ہم نے کاروبار کیا، ہم نے تجارت کے لیے دکان کھولی، اب ہم جو ہے اسباب غیبی کے ساتھ، اسباب غیبی ہماری حمایت میں ہے، نماز ہم سے ضائع نہیں ہوتی، جھوٹ ہم نہیں بولتے، دھوکہ ہم نہیں دیتے، سچائی کے ساتھ ہم تجارت کر رہے ہیں، ناپ تول میں ہم کمی نہیں کرتے، تو اسباب غیبی ہمارے ساتھ ہے، یقیناً ہماری تجارت کامیاب ہوگی، اور وہ تجارت دین اور دنیا دونوں میں کام آئے گی۔ اس لیے ہم ہر عمل میں الف سے لے کر یا تک، صبح سے لے کر شام تک جو بھی ہم عمل کریں اس عمل کے اندر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ضرور اپنائیں۔ جو بھی ہم کام کریں علماء سے معلوم کر لیں، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے تجارت کیسے کی ہے، میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے ملازمت کیسے کی ہے، میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے اس میں کیا طریقہ بتلایا ہے۔ اس لیے ہم علماء کرام سے معلوم کریں اور معلوم کر کے پھر اپنی زندگی گزاریں، ہم ٹینشن کے شکار نہیں ہوں گے۔ آج ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا کہ اس عقیدے کی بنا پہ ہم مارے پھرتے ہیں، پریشان ہیں۔ آج ہی کیا کریں، بچے ہر وقت بیمار رہتے ہیں، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کاروبار کی بندش کر دی، کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے، پہلے دکان بہت اچھی چلتی تھی، اب نہ معلوم میرے پڑوس میں مجھ سے چڑھتا ہے، اس نے کوئی ایسا نقش کرا دیا ہے، کوئی ایسی بندش کر دی ہے کہ کسٹمر میرے پاس نہیں آتا۔ میرا عزیز، ان باتوں سے ہماری ٹینشن ہوتی ہے اور پھر ہم عاملوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے ان عاملوں کے چکر میں پھنسنے سے بچیں۔ روزی باقدر مقدر ہے، باقدر مشقت نہیں ہے، دین باقدر مشقت ہے، دین میں جتنی محنت کریں گے اتنا دین ملے گا، دنیا میں جتنی محنت کریں گے اتنی دنیا نہیں ملے گی، دنیا مقدر کے ساتھ ہے۔ تو اس سے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ تو ہم کو روزی دینا چاہتے ہیں لیکن کوئی روزی کو روک لیتا ہے، یہ عقیدہ کی خرابی ہے۔ خدا کی قسم، جو روزی اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی وہ ہر حال میں روزی ہم کو مل کر رہے گی، کسی عامل کی یا کسی بھی شخص کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہماری روزی کو بند کر دے۔ لیکن معاملہ برعکس ہے، روزی باقدر مقدر ہے لیکن اس میں ہم جان توڑ محنت کرتے ہیں، اور دین باقدر مشقت ہے اس میں محنت نہیں کرتے۔ معاملہ برعکس ہے، الٹا ہے۔ جب دنیا باقدر مقدر ہے تو اس کو دنیا کی محنت کریں، تدابیر اختیار کریں، لیکن جو ہے دین میں زیادہ محنت کریں، دین مقدم ہے اور دین ہی اصل چیز ہے۔ جو اللہ ہم سے خوش ہوں گے، اعمال صالحہ نیک اعمال ہم کریں گے تو اللہ بے مشقت روزی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔